دیکھا آپ نے تماشا کتنا سلام زدگار کے لیے ایک ایک چاول کی تھیلی کے پیچھے کتنے کتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں. نمود و نمائش ہمارے اندر زیادہ آ گئی. اور لوگوں خدا کے واسطے اگر کوئی تمہیں بازار میں جھگڑا نظر آئے اپنے موبائلوں کا میرا واٹس ایپ فوراً بند کر دیا کرو, پیکج فوراً بند کر دیا کرو. یوں نہ کہا کرو مووی بنا دے نیٹ تے چاڑ دے, مووی بنا دے نیٹ تے چاڑ دے, کہ تیری مووی اس مووی میں وائرس بھی آ جائے گا, میموری کارڈ خراب بھی ہو جائے گا. لیکن ایک مووی یہ بن رہی ہے خدا پاک کی قسم قیامت کی وہ دکھانے پر ہے تو بڑے بڑے عزت داروں کا جنازہ نکل جائے گا. میں پچھلے دنوں 3 اللہ والوں کی قبروں پہ کھڑا ہوا تھا. کون تھے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, سری سختی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, سری سختی رحمت اللہ علیہ. یہ خالو بان جائے. ان کا پیر کون ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. ان اللہ والوں کے مزارات پر گئے تو ہم کسی کی دعوت پہ سامرا بغداد کے اندر تھے, لیکن 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہا ہے. ان کے مزارات پر جب حاضری کے لیے گئے, اللہ اکبر, پھر میرا عزیزوں لکھا دیکھا یہ 3 بزرگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. کون؟ حضرت جنید بغدادی, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, سری سختی رحمت اللہ علیہ. خالو بھانجا اپنے پیر کے پاس آئے, کہا جی وہ آپ کا ایک مرید ہوا کرتا ہے جس کا نام بشر حافی ہے. ہاں اس کو کیا ہوا؟ کہ شراب کے نشے میں دھت وہ بغداد کے چوک میں پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اے جنید بغدادی میرا لٹھ لے کے آ جا اور پانی کا برتن لوٹا مشکیزہ لے کے آ جا. دنیا سمجھے ابھی ڈنڈے سے چھیتے گا, ڈنڈے سے مارے گا, ابھی شراب کے گنگنا کرنے پر مار پڑے گی. دنیا اکٹھی ہو گئی. جنید بغدادی کہتے میں ڈنڈا اور پانی لے کے پیچھے پیچھے جا رہا کہ اللہ آج بشر حافی پہ رحم کر دے, آج معروف کرخی کا غصہ ٹھنڈا کر دے. جب میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے, آپ نے پانی کا لوٹا پکڑا اور پانی کے برتن سے بشر حافی کا منہ دھونا شروع کر دیا, اور شراب جہاں جہاں گری تھی وہ کپڑے سے شراب دھونا شروع کر دی, اور شراب کی بوتل جھاڑیوں میں پھینک دی. چہرہ صاف کیا اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر بشر حافی پر ڈال کے چھپا دیا. دنیا دیکھ رہی ہے بابا تو سوٹا لے کے آیا تھا, یہ تو پانی سے منہ دھو کے چلا گیا. اللہ اکبر. جب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دور چلے گئے, جنید بغدادی کہتے ہیں نہیں یہ وجہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھا, لیکن اللہ اکبر کوئی شکوہ زبان پہ نہ تھا, بلکہ حضرت معروف کرخی کی زبان پہ یہ تھا یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے, جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں تو کر دے. جنید بغدادی کہنے لگے میں نے پوچھا آپ کے اختیار میں کیا؟ کہ پانی سے دھونا میرا کام تھا, رحمتوں کے چھیٹا ڈالنا اس کا کام ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں کبھی کسی کے پردے پر انگلی نہ اٹھایا کرو, کسی کی عزت کو نہ اچھالا کرو. اللہ اکبر. کیا پتا آج وہ تھوڑا بے پردگی میں ذلیل ہوا, کل آپ کو مجھے زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں مصلی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر میں اللہ سے رونے لگ گیا, اور اللہ اکبر روتے روتے مجھے اوہ آ گئی. خواب میں کسی نے مجھے کہہ دیا اے معروف تو نے میرے بندے کا ظاہر دھو دیا, میرے رحمت والے پانی سے اس کا باطل دھو دیا ہے. میں اٹھا, میں نے کہا بشر حافی کہاں؟ اللہ اکبر. کہنے لگے میں پھر بغداد کے بازار میں نکلا, بشر مجھے بازاروں میں نظر نہ آیا, صحراؤں میں نظر نہ آیا. ادھر فجر کی اذان ہوئی, میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا. اللہ اکبر. دیکھا پہلی سب میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ بیٹھے, میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا اے بشر وہاں سے اٹھ کے یہاں کیسے آیا؟ مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو پروردگار عالم سے سارا سن کے آیا ہے. لاؤ مسلمانوں یہ احساس, جب تیرے میرے اندر احساس پیدا ہو جائے گا تو رب اکبر کی قسم ہے کسی مائی کے لال کو ختم نبوت کی پگڑی پر آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج میری کردار کی وجہ سے, میرے گندے کردار کی وجہ سے نبی کے بلال پہ انگلی اٹھی, حضور کے معاویہ پہ انگلی اٹھی, نبی کے صدیق پہ انگلی اٹھی. رب کعبہ کی قسم ہے اور صدیق کی غار والی رات تو ایک طرف, صدیق کا کردار تو ایک طرف, صدیق کے گھر کا توا ایمان کوئی نہیں پڑتا. جیسے عشرہ کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر رحمت عالم نے چندہ مانگا. کون؟ تیری میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرا ابا اس دن اتنا رویا میں نے آج سے پہلے کبھی روتا نہ دیکھا. آیا گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ عائشہ آج مکے مدینے والے جھولیاں بھر بھر کے لا رہے, تیرے باپ کے پاس کوئی درم و دینار کوئی نہیں. کہ پتہ ہے میرے ابو نے کیا کیا؟ اپنے سر سے پگڑی اتاری, بل کھول دیے, زمین پر بچھائی, اپنا کرتا اتارا اس میں, اپنے جوتے نکالے اس میں, اور دور جا کر پھٹے پرانا ٹاٹ سا پہنا تہمد اس کے اندر ڈال دیا. میرا ابا گٹھڑی کو لے کے یوں کرتا ہے کہ عائشہ گٹھڑی
گٹھڑی کا وزن بڑا ہلکا ہے، کاش کہ اسے 2 درہم و دینار اس کے اندر آ جاتے۔ اماں کہتی سونے لے جا، تیری گٹھڑی کے وزن اللہ کرے گا۔ کہنے لگے جب حجرہ مبارک سے باہر نکلے، پلٹ کے واپس آ گئے، بے سمجھی کہیں سے آپ کو پیسے نظر آ گئے، بے سمجھی درہم و دینار کسی چھلوکے میں تکے کے نیچے یاد آ گئے، جلدی آئے اور جو روٹی پکانے والا توا تھا اسے ہاتھ ڈال لیا، ایک ہاتھ کے اندر گٹھڑی دوسرے ہاتھ میں توا لے کے چلے گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، ہر ایک کے بال کو کملی والے نے بیٹھ کے لیا۔ جب صدیق کے ہاتھ میں توا دیکھا، حضور اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اللہ اکبر مسجد کے دروازے پر جا کر صدیق کے ہاتھ سے توا لیا اور رونے لگ گئے، روتے روتے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی روئے کیوں؟ فرمایا صدیق تیری حالت، اللہ اکبر، تو نے ختم نبوت کی پگڑی پر، اللہ کے دین کی ترقی پر تو نے گھر کا توا بھی قربان کر دیا۔ ہنسا اس لیے اے صدیق میں نہیں ہنسا، مجھے پیچھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے۔ اے جبرائیل جو تو اے صدیق اکبر، جب تو توا لے کے گھر سے چلا، تیرے توے پہ اتنا اللہ کو پیار آیا کہ صدیق خدا کا تیرے پر سلام لے کے آ گیا۔ جبرائیل سلام مسلمانوں، احساس ہی تو تھا کہ اٹھ جاگ محمد مل قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے۔ اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک ہی تو آدمی اٹھا تھا جس نے خدا کی قسم پورے کفر کو تیس نیس کر دیا تھا اور پورے بر صغیر اور میرے عزیز و صدقے کے اندر باب الاسلام بنا کر اسلام کا پرچم جس نے بلند کر دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیز و خالد بن ولید جرمٹ کے اندر پھنسا تھا تو بیوی اللہ کی قسم نقاب کے اندر اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی، لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، میرے تو گھر کو گھر ہی سے آگ لگ چکی، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جسے میں لال جوڑا پہنا کے لایا تھا، جسے قرآن کے سائے میں لایا تھا، جسے کنگن پہنا کر سونے چاندی میں لاد کے لایا تھا، مجھے کیا پتا میری یہی گھر والی میرے گھر کو جہنم بنانے کا سبب بنے گی، میری اولاد کو نافرمان بنانے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، حدیث نعمت کے طور پہ خدا کے گھر میں بیٹھو، اللہ نے میرے پہ دل کے حال کھول رکھے ہیں۔ مجھے مولانا ارشاد صاحب دارالعلوم کبیر والے سفر پہ لے کے بیٹھ گئے، سفر پہ تھے، کہنے لگے عبداللہ رونے کی وجہ بتا، تقریر کے اندر کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا خدا پاک کی قسم میں چہرے نہیں دیکھتا، لوگوں کے دلوں پہ نظر پڑتی ہے، میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ کوئی بیوی کا ستایا ہوا، کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کسی کی بیٹی ننگے سروں کے اس کے سامنے آ گئی، کس کے بیٹے نیو مونچھے مروڑ کے اپنے باپ کو دیکھ لیا۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا کہ عبداللہ نوجوانوں کو داڑھی بڑھاؤ مونچھے کٹاؤ، خبردار مونچھوں کو یوں تاؤ نہ دیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس سے نہیں، ہمارا تعلق اسلام آباد کے اسمبلی سے نہیں، ہمارا امتیوں کا تعلق گنبد خضرا سے ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا جو یوں کر کے مونچھے مروڑتا تکبر میں، وہ مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ، ننگا ہو کے ماں باپ کے سامنے نہیں جاتا، چہرہ ننگا کر کے آمنہ کے لال کے سامنے کیسے جائے گا؟ او میرا بھائی، یہ کلچر مجھے مدینے نے دیا، مدینے والے سے ملا ہے، یہ کلچر مدینے والے کو خدا نے دیا ہے۔ اگر یہ چہرہ پسند نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پر داڑھی سجا کر عرش بری کا مہمان نہ بناتا۔ حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا ہے، جب رحمت عالم ان سے اوپر پرواز کر کے مالک کائنات سے ملنے کے لیے گئے تو فرشتوں نے حضور کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے کہا سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے محمد کے چہرے پر داڑھی کو سجا دیا۔ آج میرے عزیزوں، قادیانیوں کا تو بیڑا غرق ہو کے رہے گا۔ جس طرح تم سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہو، اتنا روزانہ تمہیں 100 دانے پر قادیانیوں پہ لعنت بے شمار پڑھ کے بھی ایک پڑھا کرو۔ خدا کی قسم ہے سبحان اللہ کہنے سے خدا راضی ہوگا، قادیانیوں پر لعنت بھیجنے سے روزے والا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ فقیروں میرے ہاتھ سے آج اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ عبدالحنان کہہ رہا ہے آج بیعت کرو، جہاں
جہاں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد 2 دیہاتوں میں، مضافات میں، شہروں میں، خود آیا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھے پر اٹھا کے لایا کرو، دنیا والوں کو بتا دو کہ ختم نبوت پر ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم آزادی پر میرے عزیزو ونویلنگ کرتے ہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب ختم نبوت ہو اس وقت میرے عزیزو اپنے سلنسر میں سے عزیزوں نکال کر گھو کر کے جال کے ریس دے کے دعا نکالا کرو۔ امید ہے اے ختم نبوت کے غلامو، جب تم کانفرنس میں جاؤ گے گیس دے کے دعا نکالو گے، یہ دعا بھی قادیانیوں کی قبروں پہ خدا کی لعنت بن کے برسے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک چیل سے نہیں بیٹھیں گے، پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائیں گے جب اللہ کی زمین قادیانیوں پر تنگ کر دیں گے، جب تک نہیں انشاءاللہ مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی؟ پکی نیت کرتے ہو؟ جب بھی آپ کو ختم نبوت کے سٹیج پر دعوت دی جائے، عبدالحکیم صاحب، ولی زاہد صاحب، یہ جتنے کابر جمعیت علماء اسلام والے، خدا پاک کی قسم ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حسین کے نانے کی پگڑی کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس ختم نبوت کا دفاع موت اور موت کے بعد اپنی نسلوں کے ساتھ بھی وعدہ کر کے جائیں گے۔ ختم نبوت کی پگڑی کا دفاع ہر میدان، ہر چوک چوراہے کے اندر کریں گے۔ کوئی انشاءاللہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بیعت کرو اللہ سے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت بے شمار بے شمار۔ اور آج میرے عزیزو، آج فقیر تمہارے سے کچھ لینے کے لیے آیا جھولی پھیلا کر، پہلی مرتبہ آیا بڑے مان سے آیا، پہلی مرتبہ بڑے مان سے۔ جو رہباد والوں تمہیں بلانے کا شوق تھا تو مجھے بھی آنے کا شوق تھا، اللہ اس شوق کو قبول فرمائے۔ آج کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے، آج کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، آج کوئی اپنی بہنی سے ناراض ہے، آج کوئی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، آج کوئی اپنے ساس سسر سے ناراض ہے۔ اللہ کی قسم یہاں بیٹھ کر ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اور صبح اس بھائی کو 10 سال جس سے ناراض ہو گئے فون کر کے کہنا کہ رات مولوی عبدالحنان آیا تھا، رو کے گیا، رلا کے چلا گیا۔ وہ کہہ رہے ایسی نمازوں کا، ایسے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں جو بھائی کو سینے سے نہ لگا سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ابو جان، ابو پیارے جان جب دنیا سے گئے، بیٹوں کو سارا زمین جائیداد دے کے چلے گئے، اور بیٹیوں کو اللہ اکبر کچھ نہ دے کے گئے۔ انہیں چاہیے تیسرے پارے کا 7واں رکوع پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اگر ابا غلط تحریر لکھ کے چلا گیا تو پنچایتی اس غلط تحریر کو صحیح کر کے لکھ کے تقسیم کرتے تاکہ باپ کی قبر ہلکی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وصیت نامہ لکھ کر اپنی جیب میں ڈالا کرو، وراثت نامہ اپنے پاس رکھا کرو، میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم بچیوں کو، بیٹوں کو اتنا دیا جائے۔ اور خود میرے عزیزوں کچھ ملے نہ ملے، ماں باپ کی کڑوی کسیلی میٹھی پھیکی برداشت کر کے مسکرا دیا کرو۔ اماں ابا سے ناراض ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کیا پتا قبر ملے، تنگ ملے گی، ورنہ قبر کا ٹکڑا بھی زمین کے اوپر کوئی نہیں ملتا۔ آؤ مدینے والے کا پیغام لے جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ کیا میرے ماتھے پہ نماز کا نشان، میرے سر پہ پگڑی، میرے چہرے پہ داڑھی، اور میں اور کیا بولتا ہے؟ کیا میں تبلیغ کا وقت لگاؤں تب اللہ راضی؟ کیا میں نمازیں پڑھوں؟ فرمایا تو اعمال ہے۔ اللہ احکام کیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے کہ جی؟ فرمایا گھر میں جاتا ہے ماں باپ کے چہرے پہ کیا پڑتا ہے؟ اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی، اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم بالخیر فللوالدین۔ مولوی صاحب 20 لاکھ روپیہ کہاں لگاؤں؟ اماں کو حج کرا، ابا کو حج کرا، روزانہ ماں باپ کے لیے نئے کپڑے دلوا، اماں کے کمرے میں علیحدہ ایسی لگوا، ابا کے کمرے میں علیحدہ ایسی، زیتون کے تیل ماں کے پیروں پر رگڑ، اماں کے سر کی مالش کر۔ خدا کی قسم کینسر جیسا مرض ہو، بلڈ پریشر جیسا مرض ہو، روزانہ 5 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ لیا کرو، ماں باپ کا بڑے سے بڑا مرض دور ہو جائے گا۔ ابا کو بلڈ پریشر نہیں، دل کے وال بند نہیں، ابا کا دل کا وال اس لیے بند ہوا کہ بیٹا ادھر منہ کر کے چلا گیا، دوسرا وال تب بند ہوا دوسرا بیٹا ادھر منہ کر کے چلا گیا، تیسرا وال میرا اس لیے بند ہوا کہ تیسرا بیٹا جب ابا تھا کرسی پر بیٹھ کر، بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے
स्लीपिंग रूम में बैठ के जचता भी था और हंसता था। जब अब्बा मेरा अजीजो दादा नाना बन गया तो फिर अब्बा अब्बा ना रहा। इसका गिरे बाल का बटन भी पता कोई नहीं, इसकी आस्तीन का बटन भी पता कोई नहीं, इसके कपड़ों की गंदगी बता रही है कि बच्चों के साथ रवैया कैसा, इसके घर के बर्तन अल्लाह अकबर, इसकी फटी हुई तहमत बतला रही है, आस्तीन फटी बता रही है कि बच्चों का रवैया क्या। मैंने भी किसी अम्मा अब्बा से पूछ लिया जो इसी हालत में मुझे नजर आए मस्जिद के दरवाजे पर, चाय के स्टॉल पर, दरख्त की छांव पर। मैंने कहा बुजुर्गों बता तो सही क्या बात है। उसने यूं नहीं कहा औलाद ना फरमान है, उसने यूं नहीं कहा अब घर मेरा घर नहीं रहा, उसने दो लफ्जों में जवाब दे दिया। कहने लगा पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो बस एक बुलावा है, आएगा कोई ले जाएगा, वरना अल्लाह की कसम जिस औलाद के लिए हमारे पैरों की एड़ियां फट गई, हमारे हाथ खुरदरे हो गए, हमारे चेहरे की शक्ल और सफेदी जुलसा आ गई, आज यही नतीजा निकला। वो औलाद फ्रिज के खोलने पर भी डांटती है, आज यही नतीजा निकला दवाई के पैसे मांगने पर भी डांटती है। मेरे चांद ऐसा काम ना कर। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरा पैगाम मेरे उम्मतियों को पहुंचा दे, जोहराबाद वालों को मेरा पैगाम पहुंचा दे। फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए और अपने बच्चों को यूं कहा ओ मेरे बच्चे तुमने मेरी इतनी खिदमत की, अल्लाह अकबर मैं भी राजी मेरा खुदा भी राजी। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया उसको को परेशान होकर ना मरे बल्कि हंसता हंसता मरे। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं मैदान माशर में माँ बाप के फरमाबरदार को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ कर अल्लाह के सामने ले जाऊंगा, सिफारिश कर कर अल्लाह अकबर उसके हक में फैसला करवाऊंगा। फिर मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। सुनो हुजूर ने फरमाया फिर मैं उसके यहाँ बोसा लूंगा, यहाँ प्यार करूंगा, फिर माँ बाप के फरमा बरदार औलाद को मैं हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। नियत करो आज माँ बाप के सामने आंख नहीं उठानी, वरना बड़े बड़े अमल ज़ाया करने में अल्लाह ऐसे हज मेरा अजीजों माँ बाप को सदा कर, बैतुल्लाह की मजावरी ले ले, बैतुल्लाह की खादमी ले ले, हजर अस्वद के सामने की ड्यूटी ले ले। अगर माँ बाप रोते तेरे रवैये से मर के चले गए तेरी वो नौकरी भी खुदा की कसम तुझे कामयाबी नहीं दिलाएगी। मदीने का इत्तिकाफ कर, मस्जिद नबवी में सहर इफ्तारी के दस्तरखान लगा। अगर माँ बाप एक रोटी की वजह से तेरे से तरस गए तो खुदाए पाक की कसम इफ्तारियां तेरे काम नहीं आएगी। दुबई की अदालत के अंदर आखिरी बात एक मुकदमा आया, दुबई की अदालत में बाप ने बेटे पे मुकदमा कर दिया क्या कि मेरे बच्चे को मुझे महाना खर्च दे। अदालत ने नोटिस भेज के बच्चे को बुला लिया, हाँ जी अब्बा कह रहा है मुझे महीना खर्च दो। बच्चा हंसने लग गया, गाड़ियां इसके पास, पैसा इसके पास, नौकर इसके पास, इसके सेक्रेटरी की जितनी तनख्वाह मेरी इतनी तनख्वाह कोई नहीं, अब्बे को चाहिए मुझे खर्चा दे, ये अब्बा मेरे से खर्चा मांग रहा है। अदालत आलिया ने जज ने कहा कि बाप का हक है खर्चा देना पड़ेगा, कितना का मुझे 1 दिरहम चाहिए पूरे महीने में, लेकिन शर्त यह कि बच्चा मुझे खुद आके दे, मुलाजिम के हाथ ना बुझवाए। जब मेरे अजीजों अदालत के अंदर लोग हंसने लग गए, जज ने फैसला लिख दिया 1 दिरहम आएगा, 1 दिनार ये खुद आके दे के जाया करेगा। जब अदालत बर्खास्त हो गई तो जज साहब ने माजरत के साथ कहा सुनिए अब्बा जान क्या बात है, 1 दिरहम के लिए आपने अपने बच्चे को बुलाया, खुदा की कसम बात दिरहम दिनार की नहीं, मेरे बच्चे से पूछो कितने दिन हो गए मुझसे मुलाकात की है, साल साल गुजर जाते मेरे से मुलाकात नहीं करता। बच्चा माँ बाप के बगैर रहता है लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के बगैर नहीं रहते। यकीन जान तू 2 बजे रात को घर से आ, तेरी बीवी नहीं उठेगी, तेरे माँ बाप उठ के बैठ जाएंगे, तू 4 बजे उठ के आ, तेरे माँ बाप उठ के बैठ जाएंगे। उसने कहा 1 दिरहम, और खुद आने की शर्त ये रखी चलो महीने के बाद आएगा, दिरहम के बहाने बच्चे का चेहरा देखना ही तो नसीब हो जाएगा। बता बाप का जिगरा कितना बड़ा, तुम बेटों को प्यार माँ बाप के सामने करे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बुढ़े माँ बाप के सामने बच्चों को न चूमा कर, पर्दे में चूम लिया कर, पहले माँ बाप के माथे के बोसे ले, अल्लाह राजी होगी। अल्लाह अकबर। और मेरे चाचा चुपके से माँ के हाथ में बगैर बीवी को बतलाए हुए चुपके से अब्बा के खिस्से में 150 डाल दिया कर, ताकि तेरे अब्बा को तेरी बीवी की मोहताजगी न करनी पड़े। अपनी मर्जी का कभी कभी घर के अंदर लिख के लगा दे, आज खाना अम्मी की मर्जी का पकेगा, आज खाना अब्बू की मर्जी का पकेगा। कितना खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, 1 खा लेंगे,
گئے، لیکن جس دسترخوان پہ ماں باپ بیٹھ گئے مجھے لگتا ہے اس دسترخوان کا قیامت کے لیے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کرو میرے عزیزو انشاءاللہ یہ چیزیں میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اب پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کا وعدہ کرو میرے عزیزو۔ باپ کے گلے میں سے جیب میں سے بیٹا بیوی پیسے نکال لے وہ باپ کے چور ہے، ابھی تک جو نماز کی عشاء کی نماز کا سجدہ نہیں کیا اللہ کے چور ہے۔ کہا تم ختم نبوت کی چوکی داری میں آ کے بیٹھ جاؤ، اس کا اجر اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ ساری رات برابر بستر پہ ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ جنہوں نے پڑھ لی الحمدللہ، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نماز پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے، اور صبح پلاننگ میں سب سے پہلی پلاننگ اللہ سے ملاقات کریں گے، پہلا سجدہ اللہ کو کریں گے، پھر مخلوق کی خدمت کے لیے، پھر بچوں کی خدمت کے لیے۔ اور ایک بات میرے عزیزوں ذرا سوچو تو صحیح، کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے گھر میں قرآن پاک کھلا ہی کوئی نہیں، پڑھنا آتا ہے تب بھی، نہیں پڑھنا آتا تب بھی۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں گے، جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ روزانہ قرآن پاک کھول کے ضرور دیکھیں گے۔ کیا کروں؟ خوشبو ہی لگا دے، سینے سے لگا دے، اس کے اوراق کو آگے پیچھے ادب کے ساتھ کر کے ان کی سطروں کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھار لے۔ امید ہے تو آج قرآن سے یاری لگا، یہ قبر حشر میں اپنی یاری کو نبھائے گا۔ اور دوسری بات ختم نبوت کی صدقے سے، ختم نبوت کی چوکیداری ارادہ کرو انشاءاللہ کریں گے، ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت بھی کریں گے، دعوت و تبلیغ کے کام میں مرتے دم تک خیر والے کام میں، اور کرتے کرتے انشاءاللہ خیر والا کام مریں گے۔ ساری زندگی چلے 4 مہینے کی بات رہی، زندگیاں لگائیں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، اولاد مال جان کو ذریعے کے طور پہ قبول کروائیں گے۔ جن کے گواہی پورے ہو گئے 7 مہینے سال کا ارادہ کرو پورے ملکوں میں اللہ کا دین پیغام لے کے پھریں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے بھی لگائیں گے، چلہ 4 مہینے عشرہ بھی لگائیں گے، تمام ختم نبوت کانفرنس کے اندر انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے، تمام اصلاحی پروگرام کے اندر شرکت کریں گے، کسی صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ اور نقد جماعت انشاءاللہ دو، نقد جماعت جمعے سے نہیں، نقد جماعت جمعرات سے نہیں۔ بتاؤ ایک جلسہ ابھی مولوی صاحب دعا کروائیں گے، جلسہ اختتام پذیر ہو جائے گا، تم چاہتے ہیں جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے تو 1 سے روزے کی جماعت نقد دے دو، یہ دوسری مسجد میں جائے گی اور جا کے کہے گی رات مولوی زاہد صاحب مولوی کتنے گھر والے بغیر روٹی کھا کے سوئے ہوئے پڑے ہیں، کتنوں کو پتہ ہے کہ کتنے بچے ایسے یتیم ہیں جن کے عید کے دن بھی ماں باپ کپڑے نہ بنا سکے، کتنوں کو پتہ ہے کہ جن کی بچیاں ساری رات جا کر سلائی کر کڑھائی کر اللہ اکبر 2 روٹیوں کے لیے ترستی پھرتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جوراباد والوں آپ کو یقین آ جائے، باولپور کے اندر شوگر کا مریض ہے، حافظ محمد عثمان صاحب ہے، صبح اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا مولانا خودکشی حرام ہے، کہیں کتاب سے نکال کے دکھاؤ۔ میں نے کہا حافظ صاحب کیا بات ہے، لگتا تجھے پھر پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے خرچے آٹے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے راشن کی، تجھے ادویات کی ضرورت پڑ گئی۔ کہا مولانا روزانہ ہفتے بعد 15 دن بعد تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو محلے میں برتن دھونے کے لیے کسی گھر میں لگا دیا، آج میری بیوی صبح جوتے ہی چھوڑ کے ننگے پیر اس گھر سے آ گئی اور کہنے لگی آجا کاریا اللہ اکبر درائے ستلج میں گر کے دونوں خودکشی کر لے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا ہم اس پاک نبی کی امت کے ماحول میں رہتے ہیں جو 2 روٹیوں کے لیے ہماری گھر والیوں کو کبھی کپڑے اتارنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا عقیدہ رکھتے ہو اور دوسری طرف روزانہ ہماری یہ پروگرس ہمارے رحمت والے نبی کو پہنچتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جوراباد والوں اللہ کا نبی خوش ہوتا ہوگا، یہ حال دیکھ کے روتا ہوگا؟ اگر بیٹے کے کردار سے باپ پریشان ہے، بیٹی کے رویے سے ماں پریشان ہے، بیوی کے کردار سے شوہر پریشان ہے، شوہر کی بہودگی سے بیوی پریشان ہے، تو امتی کی بد کرداری کی وجہ سے آمنہ کا لال پریشان ہے۔ کلمہ تو ہم نے اس پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھا جس نے غریبوں کے محلے میں فروٹ کے چھلکے باہر ڈالنے کی اجازت بھی کوئی نہیں دی ہے۔
اگر تیرے محلے میں دہاڑی دار رہتے ہیں، اللہ نے تجھے بکرے کے گوشت کی توفیق عطا فرمائی، مرغی پکانے کی اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی، بڑے گوشت کی چاول بریانی پلاؤ بنانے کی خدا نے تجھے طاقت عطا فرمائی، اور تیرے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے، یتیم رہتا ہے، خبردار جب پکانے لگے، ہنڈیا بننے لگے، کھڑکی بند کر دے، روشن دان کا دروازہ بند کر دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کنڈی لگا لے، تاکہ تیری ہنڈیا کی خوشبو کسی غریب کی ناک میں نتھ میں نہ چلی جائے اور وہ ابا کو یاد کر کے رونے لگ جائے۔ اگر مالک کائنات کو غصہ آ گیا تو تیرے بچوں کو بھی یتیمی کا تاج پہنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ تبلیغی مرکز ہمارے پاس بہت ہیں، مدرسے جگہ جگہ ہمارے پاس بہت ہیں، مسجدیں ہمارے پاس بہت ہے، انسانیت کا نعرہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ احساس مسلمانوں، آج سے ذرا پیچھے چلے جاؤ، مسلمانوں میں اتنا احساس ہوا کرتا تھا، یقین جانو گلی کے کتے کو گلی والے، محلے والے، گھر والے روٹی ڈالا کرتے تھے، اور روٹی اس نظرے سے ڈالا کرتے تھے کہ کتا پتہ نہیں کون سی بستی سے، کون سے محلے سے آیا، ہمارے گھری کے اندر سے بغیر کھائے چلا گیا، اللہ اکبر، ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا کہ دوسرے محلے کا کتا ہمارے محلے سے بھوکا چلا گیا ہے۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، یا تو سگے بھائی کو بھائی دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، پھر میرے عزیزو بتاؤ میں انسانیت کون سے دروازے پہ جا کے تلاش کروں؟ احتساب احتساب احتساب، کبھی اپنا بھی احتساب کیا؟ حساب لو، ایجے تو حساب لو، اپنا بھی کبھی حساب دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، 17 آیتیں عمر کی زبان پہ اللہ نے اتاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجر مبارک سے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی گھوری سے عمر سمجھ گئے کوئی بات کرے گا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر کیا بات ہے، ہم تیرے ملازم ہیں، کب سے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہیں، بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ ریزن، وجہ بتاؤ کیوں دیر سے آئے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کی آنکھ کی گھوری سے پیرے عزیزو ہوائیں ڈرتی ہیں، زلزلے ڈرتے ہیں، وہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ جناب ابو ایوب انصاری میں زبان مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور منبر پر لا کے کہا، الحمدللہ، جب تک تیرے جیسے لوگ دھرتی پہ زندہ رہے، کسی حکمران کو اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرات نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگے وجہ بتاؤ۔ اپنے کرتے کے دامن کا یوں کر کے پلو پکڑ کے نچوڑنا شروع کر دیا، پانی ٹپ ٹپ گرا۔ یہ کوئی آنسو نہیں تھا، یہ کوئی بارش کا پانی نہیں تھا، یہ کوئی زمزم کے قطرے نہیں تھے، یہ بیر روما کا پانی نہیں تھا، میرے عزیزوں یہ عثمان غنی کے باغ کا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں، ابو ایوب انصاری نے میرے پہ انگلی اٹھائی، آج دیر سے کیوں آیا؟ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر کی اماں کا، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا۔ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے گھر کوئی خادمہ نہیں، میرے گھر کوئی نوکر کوئی نہیں، ایک ہی عمر کے پاس کرتا ہے، 8 دن اسے پہن کے پھرتا ہے، جمعے کے دن وہ کرتا اتار کے کبھی خود دھوتا ہے، کبھی میری گھر والی دھو دیتی ہے۔ آج صبح میں نے کرتا دھونے کے لیے ڈال دیا، میری بیوی کام کاج کی وجہ سے کرتا دھونا بھول گئی، میں نے اسے جمعے کے وقت یاد دلایا، اللہ کی بندی میرا کرتا تو دھو دے۔ اس نے کرتا دھویا، کرتا بھی موٹا کھدر کا تھا، میں اسے نچوڑتا تھک گیا، میں یوں کر کے اسے چٹکتا تھک گیا، میرے کندھوں میں درد ہو گیا۔ اب یوں نہیں یقین آتا، میرے کندھوں کی موٹائی سجائی کو دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے، اس وجہ سے کہ کرتا خشک ہو جائے، میرے مجھ سے دیر ہو گئی، کرتا خشک نہیں ہوا، میں گیلا کرتا پہن کے آ گیا۔ صحابہ کی مسجد نبی میں چیخیں نکل گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور منبر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، عمر تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر، کیا پتا تو ہمارے سے پہلے چلا جائے یا ہم پہلے چلے جائیں، قیامت کا دن ہوگا جب ہم تیرے سے پہلے چلے گئے، جا کے مکے کے در یتیم کو بتائیں گے، جس عمر کے سر پر تاج خلافت چھوڑ کے آیا، وہ عمر تیرے بعد بھی ویسے دنیا کے اندر حکمرانی کر رہا ہے۔ کتنوں کا آپ نے احتساب لیا، کیا آپ کو رزلٹ ملا؟
کتنا پاکستان کے خزانے میں آ گیا. چھوڑ دو ایسی بے بولا بیجا وجہ بحث. جو ہو گیا جو ہو گیا. یہ مسلمان تبھی تو پریشان ہے, تبھی تو پیچھے رہ گیا. یہ آگے کی نہیں سوچتا, پیچھے کی سوچ پر لڑائی کرتا رہتا ہے. 75 سال ہو گئے پیچھے کی سوچ رہے ہو, آگے سوچو. اے لوگو, ہماری اس سوچ کے آئینے نے یقین جانو میں اتنا بے حس کر دیا, اتنا میرے عزیزوں ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ ہمیں آگے آخرت بنانے کا, دنیا بنانے کا, آخرت کمانے کا ہمیں شوق ہی پیدا کوئی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے مسلمان چادر چار دیواری کا کلچر عام کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے نتیجہ کیا نکلا؟ ختم نبوت کی پکڑی پر انگلی اٹھنے لگ گئی, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کشی ہونے لگ گئی, ازواج مطہرات کے کردار پر انگلی اٹھنے لگ گئی. اے مسلمانوں ذرا قدم بڑھا دو. رب اکبر کی قسم آج بھی تمہارے اندر خالد بن ولید زندہ ہے, آج بھی تمہارے اندر محمد کے یاروں کے غلام زندہ ہے. رب اکبر کی قسم ہے تمہارا ایک نعرہ لگے گا, قادیانیت کا وجود دھرتی سے ختم ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. تاج پر ختم نبوت, تاج پر ختم نبوت, شہدائے ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت. نعرے تکبیر. جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں پھر میجورٹی اکثریت کو نہیں دیکھا کرتا. جب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا تھا, دیکھنے والوں نے دیکھا تھا اکثریت تو دور کی بات ہے, حضرت کے کرتے کا آستین بھی پھٹا ہوا تھا. اور اسمبلی کے اندر میرے عزیزوں جب آپس کے اندر اسمبلی کی کاروائی ہو رہی تھی, اس وقت نماز کا وقت آیا, اس مفکر اسلام نے اپنا رومال اتارا اور جائے نماز کے طور پہ بچھا کر اذان دینا شروع کر دی. وقت کا بھٹو کہنے لگا اسمبلی کی کاروائی کا خیال کر. کہنے لگے تجھے بلال کی اذان کا خیال کوئی نہیں, ہمیں اسمبلی کی کاروائی کا خیال کوئی نہیں. پہلے اسمبلی کے اندر نماز کا سجدہ کیا جائے گا, پھر کاروائی کا خیال کیا جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے آج دنیا غلام غوث ہزاروی کو ترس رہی ہے, آج مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کو دنیا ترس رہی ہے, آج مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے, آج مولانا غلام اللہ خان کو دنیا یاد کر رہی ہے, آج میرے عزیزوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے, مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا یاد کر رہی ہے. رب اکبر کی قسم ہے وہ عمر نہیں تھا, عمر کا غلام تھا. اللہ اکبر, عمر جس گلی سے گزرتا تھا اللہ اکبر شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا, اور عطا اللہ شاہ بخاری جا کھڑا ہو جایا کرتا تھا, قادیانی وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا. لاؤ ایسے بچوں کو, تم تو اپنے بچوں کے ویسے نام رکھنا گوارا نہیں کرتے. خدا بیٹا پیدا دے, نام رکھو امیر شریعت عطا اللہ شاہ, اللہ بیٹا عطا فرمائے رکھو نام مفتی محمود, اللہ بیٹا عطا فرمائے غلام غوث, اپنے بچے کا نام رکھو یوسف بنوری نام رکھو. خدا کی قسم یہ نسبتیں قیامت کے دن کام آئیں گی. المرء مع من احب الیہ, جو جس کے تذکرے کرتا دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, کیا آج سب کے گھر میں گوشت پکا؟ پتہ نہیں اللہ کے نبی. اچھا بتا تو صحیح کس کے محلے میں رہتا ہے, تیرے محلے میں کون کون ہے؟ اب بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ ساتھ والا ہے, 4 دن پہلے اس کا جنازہ اٹھا, بیوہ یتیم بچیاں گھر چھوڑ کے چلا گیا. اور سامنے والا مکان ہے مسجد نبوی سے میں آ رہا تھا, پاک پیغمبر تیرے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا تھا, یہ میرے ساتھ ساتھ آیا اور کہنے لگا ابو سعید خدری جب مصلی پہ بیٹھے تو میرے لیے دعا کر لینا, آج کتنے دن ہو گئے میرے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ سامنے والی پڑوسن ہے, اور یہ اللہ اکبر میرے گھر میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی تیرے گھر کے اندر کچھ پکے تو مجھے بھی پہنچا دینا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے یوں نگاہ اٹھائی تو دیکھا آقا کی اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے, کملی والے بتاؤ تو صحیح کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا ابو سعید پڑوسی بھوکا رہ جائے, خدا کا نبی بھوک بنا ہوا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ بھر کے لا. پانی کا پیالہ لے کے آئے, آپ نے ہڈیا میں اڈیل دیا. جب پتلا سا شوربہ آپ نے فرمایا اور پانی لے آ. جب بوٹیاں شوربے کے اندر چھپ گئی آپ نے فرمایا 2-3 پیالے لے آ. اللہ اکبر, ڈوئی ہاتھ میں پکڑ لی, چمچہ ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ سالن دیگچی سے نکال کر آپ برتن میں ڈالتے جاتے, جب فلاں
फलाने बेवा के घर दिया, फलानी यतीम के घर दिया, फलाने गरीब के घर दिया। अबू सईद कहते हैं मैं रोता भी जाता, सालन तकसीम करता जाता, यहाँ तक के चमचा हंडिया के पेंदे को लगने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया भी बाकी है, जा दरवाजे पे खड़ा होकर देखो और तो नहीं रह गया। कहने अल्लाह के नबी अब कोई नहीं रहा। आपने देगड़ी उठवाई, देगची उठवाई, बर्तन उठाया, अपने आगे रख लिया, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मेरे हाथ में दे दिया और खुद रोटी लेकर सालन के साथ लगा लगा के खाने लगे। मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख कर रोने लगा। आपने फरमाया मायूब की का क्यों, किस चीज ने तुझे रुला दिया? कहने लगे या रसूलल्लाह आज आपने मुझे हलाक होने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। और जोराबाद के गयूर मुसलमानों, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर आए हो, ये बात अपने पैगाम अपने घर में लेकर चले जाना। आज अपनी बीवी को जाके सुना देना, अपनी बहन को जाके सुना देना। जब बिल्कुल हंडिया खाली हो गई, पेंदे के साथ साथ लग गया रहमत वाले नबी के हाथ में रोटी का टुकड़ा। आपने क्या फरमाया, अबू सईद तेरे घर के सालन को मैं खाता, तू राजी होता? अगर तू खा लेता तो मैं राजी होता। आज तेरी हंडिया में गरीब खा गए, यतीम खा गए, मिस्कीन खा गए। उस वक्त की कसम जिसने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखा, आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। या तो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं देते भाई। एहसास पैदा करो। आज हमारे अंदर का इंसानियत हमारी आज के अंदर की मर गई। अगर एहसास पैदा होता तो यार के साथ होटल पे बैठ के कढ़ाई खाने को दिल ना करता, बाप के साथ लुक़मे बना के खाने को दिल करता। आज अगर एहसास पैदा होता तो मेरे जिस्म के दर्द की मुझे परवाह न होती, मैं माँ की रात को टांगे दबा के सोता। आज मुझे एहसास पैदा होता तो मैं भाई को फोन करके पूछता, बता आज तेरा दिन कैसे गुजरा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। मौलाना आप मुझे दुआएं देना। मस्जिद के अंदर आते हैं, यूं करके चटाई पे हाथ मार के मट्टी चेक करते हैं। अल्लाह फरमाता है बदबख्ता, इस मट्टी पर तो नमाज हो जाएगी जो बुग़्ज़ के पहाड़ जब अंदर खड़े कर रखे हैं, जब तक इन्हें नहीं ढाएगा मदीने में जाके सजदा करते ना, सजदा कबूल नहीं करूंगा। चार भाई हैं, दो इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, दो उस ईदगाह में से नहीं जाते कि वहाँ मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर नाराज ना होना। मेरे जैसा बदनसीब जिसको दुनिया पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहती है, अल्लाह अकबर, ऐसी बात तो अल्लाह के फजल से कोई नहीं। आप पर उंगली करूंगा कहीं रब नाराज ना हो जाए। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अपनी तरफ इशारा करूंगा। मेरे जैसा बदनसीब अपने भाई से इस बात पे नहीं बोलता, मैंने बेटी का रिश्ता मांगा था इसने दिया कोई नहीं। और खुदा के वास्ते और लोगों तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह अकबर ने कलमा किस नबी का पढ़ा? सैयदा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया, रहमत आलम के चेहरा अनवर से सारा कमरा मुनव्वर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के पहलू में आकर बैठ गए। अम्मा आयशा दूध का प्याला 3 खजूरें हुजूर के पास लेके आ गई। रहमत वाले नबी ने प्याले के अंदर दूध कम देखा। आपने फरमाया आयशा घर में तो था कोई नहीं, कौन लेके आया? का कमली वाले पड़ोसन 6 खजूरें दूध का प्याला भर के दे के गई थी। आपने फरमाया वो 3 खजूरें दूध का आधा प्याला कहाँ चला गया? अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैंने 3 खजूरें अलग रखी थी, आप आएंगे मैं भी कितने दिल की भूखी हूँ, आज मजे ले ले क्या मुझे खिलाना, आप मैं आपको खिलाऊंगी। लेकिन इतने में एक पड़ोसन 2 बच्चों का हाथ पकड़ के ले आई और कहने लगी आयशा तरस का, इनका बाप कोई नहीं, इनका भाई कोई नहीं, ये यतीम है, कितने दिन हो गए इनका कमाने वाला कोई नहीं, इनको आटा रोटी लाने वाला कोई नहीं, मेरी बच्चियां यतीम है। आयशा अपने लिए बच्चों के लिए झोली फैलाती, कुछ खाने को दे दे। कमली वाले मुझे अपनी भूख भूल गई, मैंने जल्दी से 3 खजूरें उठाई, मैंने एक इस बच्ची को दे दी, किसको दे दी? जब उन्होंने 2 खजूरें खाई तो मैंने उसकी माँ को देखा, यूं करके देख के मुंह फेर रही थी। मैंने कहा लगता है माँ को भूख लगी हुई है। मैंने जल्दी से तीसरी खजूर उठा के उस औरत को दे दी। कमली वाले बच्चों ने जल्दी से, उन बच्चों ने अपनी खजूर अपने मुंह में लेकर माँ की खजूर की तरफ यूं करके झपाका मारा और अम्मा की खजूर पकड़ी। अम्मा ने गिटली निकाल के आधी आधी खजूर दोनों को दे दी। आयशा उसने कुछ नहीं खाया, ना थोड़ा सा दूध बच्चों को पिला दिया और चली गई। आप अल्लाह अकबर उठे और हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया, फरमाया बिलाल जी अब ना के लाल, फरमाया आयशा से पूछ लो उस औरत का मकान कहाँ है, जा उसके दरवाजे पे चला जा और जाके इसी तरह बता देना मोहम्मद झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। 3 खजूरें पीछे बची, आधे दूध का प्याला बचा। आप रहमत वाले नबी ने फरमाया आयशा बता कोई और भी आया था? अल्लाह के नबी हाँ सामने वाली भी आई थी। आयशा कुछ बच जाए तो रात के अंधेरे में मेरे घर में दे देना।
اس انداز سے دینا کہ میری عزت کا جنازہ نہ نکلے. اور خدا کے واسطے 10-10 کلو آٹا دینے کے لیے تم نے لوگوں کی عزت کے جنازے نکال دیے. سیلفی بنا کر کوئی بھی ٹرسٹ کام کر رہا ہے موبائل کے اوپر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پیر صاحب الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کا فون آیا کہ برا مسجدوں میں اعلان کر کے کہہ کہ خبردار نمود و نمائش کر کے مت دو. 20-20 ایکڑ کے مالک کی فصلیں تباہ ہو گئی. وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے لائن کے اندر نہیں لگ رہا. وہ اللہ راشن کا ایسا تھیلا لے کے آ جا جو ایک سال جب تبلیغ میں لگا ہوا, جہاد کے اندر لگا ہوا, اپنے علاقے کے اندر رفاع عامہ کا کام کرنے والے جو مدرسے کو 20 بوجھ گوری گندم دیا کرتے تھے, آج ایک روٹی کے لیے گھر کے اندر بیٹھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. سنو میں جس بات کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں, رحمت والے نبی نے فرمایا کہ اور بھی آیا تھا. یہ اللہ کے نبی ہے, سامنے والی عورت آئی تھی کہ بچ گیا تو مجھے بھی دے دینا. آپ نے فرمایا شدو کھجوریں میرے ہاتھ میں دے دے. مٹھی لیو کر کے کھجوروں میں لے کے مٹھی بند کر لی, دودھ کا پیالہ لے کے اٹھے. سیدہ عائشہ کہنے لگی سونے مجھے پتا یہ کھجور اور دودھ اس عورت کے گھر جا رہی ہے. فرمایا عائشہ بھلا بتا تو صحیح, بھلا بتا تو صحیح کہ میں کھجور بھی کھا لوں دودھ بھی پی لوں, پڑوسی بھوکا رہ جائے مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اما کہتی میں خاموش ہو گئی. اتنے بھی حجرے مبارک کا پردہ ہٹا, میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل دی. آپ نے فرمایا عائشہ پلٹ جا, پردہ بھی ڈال, دروازہ بند کر کے بیٹھ جا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا میں غریبڑی کا دروازہ بجاؤں گا, وہ یوں کر کے جھولی پھیلائے گی, میں اس کی جھولی میں کھجور ڈالوں گا. عائشہ میرا ہاتھ یوں ہوگا, اس کا ہاتھ یوں ہوگا. عائشہ نظریں چرا لے, آنکھیں بند کر لے. میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میری کلمہ پڑھنے والی امتیاں شرمندہ ہو جائے. عائشہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کی ضرورت کو پوری کر کے آؤں گا. دنیا والوں کو بتا دینا ہم نے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو لوگوں کو نظروں سے گرانے نہیں, معاشرے کے اندر عزت دلانے کے لیے آیا.